بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں منظور احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اینڈ فیس بک۔ علماء و مشائخ سے بات کرنے والے علماء استاذ ہیں۔ ہمارے عمران خان صاحب استاد العلماء ہیں۔ یہ کہنا بالکل وہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے تو اپنی زبان سے کہہ دیا کہ میں کوئی مشائخ نہیں ہوں، نہ کوئی میں عالم ہوں، لیکن میری نظر میں وہ علماء اور مشائخ سے بھی اچھی بات کرنا جانتے ہیں، بہتر بات کرنا جانتے ہیں، بہتر ہو سکتا ہے خلوص اور محبت رکھتے ہیں دین اور اسلام سے۔ اب مسئلہ یہ ہے، اہم بات یہ ہے کہ کیا اتنی متاثر کرنے والی باتیں عمران خان صاحب، میں عرض کروں کہ یہ چیزیں خلوص کے بغیر اثر کرتی ہی نہیں، تو اس لیے اتنا خلوص بھرا ہوا ہے اس شخص کے دل و دماغ میں کہ یقین مانیے اور کسی کو اثر ہو نہ ہو، مجھے اتنا اثر ہوا ہے مجھ پر کہ میں نے تو ہاتھ میں تسبیح تھام لی ہے، میں نے ہاتھ میں تسبیح تھام لی ہے کہ اب ذکر و فکر میں رہنا چاہیے انسان کو اگر معرفت اور دین کی حقیقت کو سمجھنا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میں مشائخ کی بھی قدر کرتا ہوں اور حضرت عمران خان صاحب کی قدر کرتا ہوں، جو قدردان لوگوں کی جو بھی، یہ چاہے امپورٹنٹ ہو، یہ تو ویسے بھی چور اور امپورٹنٹ اور نہ سمجھ اور جاہلوں کا طبقہ ہے اور غداروں اور منافقوں کا یہ ایک ٹولہ ہے جو ہمارے ملک میں ہے، اور یہ ہر دور میں رہا ہے، ہر ملک میں ہوتا ہے، مگر کسی میں کم اور کسی میں زیادہ۔ لیکن ہمارے ملک میں بس بدقسمتی سے ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے یہ چوروں اور غداروں اور منافقین کا ٹولہ، وہ چاہے عوام میں ہو، چاہے علماء میں ہو، چاہے اس امپورٹنٹ میں ہو، چاہے اپوزیشن میں ہے، بہت ہے۔ بہرحال چاہے فوج میں ہو، چاہے عدالتوں میں ہو، سب میں میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، مشائخ ہوں، عدالت کے ججز ہوں، چاہے فوج ہو، چاہے علماء ہوں، مفتی حضرات ہوں، حفاظہ کرام ہوں، قراء حضرات ہوں، تمام انسان ہیں، کوئی آسمان سے کوئی نہیں اترا۔ آسمان سے شاید اتارا ہو اللہ تعالی نے، تو کسی اپنے پیارے کو اتارا ہوگا، یا رکھا ہوا ہے کسی انبیاء کو یا نبیوں میں سے کسی کو، تو وہ اپنے پیاروں کو رکھا ہوگا۔ لیکن اب جو یہ 14 صدی اور 15 صدی کے جیسے حضرت صاحب پھر رہے ہیں سفید داڑھی لے کے اور فضلو، یہ تو ایک بدترین ابو جہل مجھے لگتا ہے شکل سے بھی، یقین مانیو اس کے جسم کو کھول کے دیکھ لو، جانوروں والے بال ہیں اور یہ بدترین شکل کی نشانی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس کو شاید ہدایت دے، یا اگر ہدایت کے قابل نہ ہو تو اس کو نیست و نابود کرے، کیونکہ اس نے جو فتنہ کٹھے کیا ہے 13-14 جماعتوں کا، یہ فتنہ اس کے گلے میں بھی پڑے گا۔ اب چند دن رہ گئے ہیں کہ ان 13 کی 13، 14 کی 14 جماعتوں کو ڈوبتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ رہی بات اس چیز کی، ایک ریکویسٹ کرتا ہوں میں اپنے لیڈر عمران خان صاحب سے، جس کی قدر جو نہیں کرتا، جس انسان کی قدر تم نہیں کرتے ہو، تم انسان ہی نہیں ہو اگر ایک انسان کی قدر نہیں کرتے ہو، اس کو برا بھلا کہتے ہو بغیر کسی سوچ کر، اپنی لالچ، اپنی کرسی بچانے کے لیے، اپنی خاندانی جمانے کے لیے، اپنا روب جمانے کے لیے، اپنی چوری کا ٹھپا جمانے کے لیے آپ نے جس شخص کو بلایا ہے، میں عمران خان، اگر انشاءاللہ بہت جلد عمران خان وزیر اعظم بننے والے ہیں، تو جو شخص یہ آیا ہے، اور مزید اللہ کرے یہ اس جھوٹے فراڈی مریم کے باپ کو بھی لے آئے، عمران خان آ جائے، میں شہباز شریف بھی نہیں، ان 4-5 لوگوں کو تو ہرگز ہم لوگ نہیں چھوڑیں گے۔ اس میں رانا شیطان، فضلہ شیطان،
اور جاوید چودھری اور لطیف، جاوید لطیف سوری، وہ بھی چودھری ہے کتا، اور اس میں جو مریم اورنگزیب، مریم نواز، اور یہ اسحاق ڈار اور یہ حمزہ، ہم ان کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے، اور تارڑ کو بھی، یہ تارڑ کتا، یہ جو تارڑ ہے نا، یہ اس کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے، ان کو تو ہرگز نہیں چھوڑیں گے، اور اس کے ساتھ جو ان کے حواری ملے ہوئے ہیں ان کی بھی انشاءاللہ ہم انقلاب کے ساتھ، یہ عمران نہیں کرے گا، یہ ہماری عوام کرے گی، ہم کریں گے انشاءاللہ، ان کے لیے رہنے کے لیے زمین تنگ کر دیں گے۔ فضلو سن لو، فضلو کو بھی میں کہہ رہا ہوں، امپورٹنٹ کو بھی کہہ رہا ہوں، چاہے وہ فوج میں ہیں، چاہے ججو میں ہیں، چاہے کس گندگی میں ہیں، ہم ان سب کو کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا وقت آنے دو، ہم تم کو چن چن کے نہ ماریں تو میرا نام مسلمان ہی نہیں کہنا، انشاءاللہ وقت بہت قریب آنے والا ہے، بہت قریب آنے والا ہے۔ ہاں، یہ فضلو کو تو انشاءاللہ یہ جو کہتا ہے نا کہ ہم اتنی زمین تپا دیں گے، گرم کر دیں گے کہ تمہاری تتلی کا، تیری بیٹی تتلی نہیں ہے، تیری بیوی تتلی نہیں ہے، بے غیرت کہیں کے، تم عورتوں کو تتلی بولتے ہو، شرم نہیں ہے؟ اپنی تتلی سنبھالو، یہ مریم نواز یا بیٹیاں اپنی اور اپنی بیٹے کی بیٹیاں اور بیٹے کی بیویاں، بے غیرت کہیں کے کتے، ہماری ماؤں بہنوں کو تم تتلیاں کہتے ہو، شرم نہیں آتی تمہارے منہ پر داڑھی، ہماری زبان میں کہتے ہیں چٹے آخر چٹی داڑھی اور اٹا خوار، بہن چود کنجر۔ تو اب میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے منہ سے، ہم جتنا میں غصے میں ہوں اتنی ہی عوام غصے میں، اس غصے کی بات بھی سمجھ لو کہ اس ملک کی امپورٹنٹ نے ہمارے ملک کو تباہ کیا ہے، ہم غصہ کریں گے۔ اگر میرا بیٹا، میرے باپ، میری اولاد، میری فیملی بھی اگر میرے گھر کو تباہ کرتی ہے، میں ان کو ہر بری بات کر سکتا ہوں، کہہ سکتا ہوں، تو یہ میری زمین ہے، یہ میری دھرتی ماں ہے، یہ میرا ملک ہے، اگر اس کو برباد کرو گے تو ہم اپنی زبان غلط بھی ہو سکتی ہے، ہمارا غصہ بھی جو ہے نا پانی سر کے اوپر جب گزر جائے تو پھر یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب اپنا تھوڑا سا، آپ بڑے عظیم لیڈر ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے، اور آپ عظیم لیڈر انشاءاللہ آنے والے ہیں وزیر اعظم دوبارہ، اور ہمیشہ رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی اور کئی 100 سال بڑھا دے، آمین، کئی 100 سال بڑھا دے، لیکن خیر و خیریت سے، ایمان، سلامتی اور دنیا اور دین کی سلامتی کے ساتھ۔ تو ہم بھی ہوں اگر آپ کے ساتھ، تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ عظیم لیڈر ہوں اور ہمارا ملک آپ کی صحبت میں ایک ترقی یافتہ ملک بنے۔ یہ سب لوگ جو بھی میری ویڈیو سنیں آمین کہیں، اور میں بھی عرض کر رہا ہوں، لیکن آخر میں 2 لفظ یہ ضرور کہوں گا کہ یہ عمران خان صاحب، آپ برے یا اچھے یا بھلے کے لیے آپ کہا کریں، تم نہ کہا کریں، اور خصوصاً جو بزرگ انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء کرام جو ہیں ان کے لیے آپ کہا کریں، کیونکہ میں نے اکثر تقریروں میں آپ تم کہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا، یعنی معززانہ اور ادب کا الفظ یہ ہے کہ انبیاء، ولی اللہ اور بزرگوں کے لیے یا علماء مشائخ کے لیے آپ کہا کی بجائے فرمایا کریں۔ آپ نے فرمایا، نبی نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، یا پھر آپ نے فرمایا، یہ ضرور، یہ 2 لفظ ضرور کر لیں اور یہ سیکھ لیں، کیونکہ پوری دنیا کا علم آپ نے سیکھا ہوا ہے۔ میری گزارش ہے بڑی نہایت ادب کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، سوری فار یور انکنوینئنس، بڑی معذرت کے ساتھ کہ آپ یہ 2 لفظ تم ہٹا دیں اپنی زبان سے اور مبارک سے، اور آپ جو ہے نا لگائیں وہاں، اور دوسرا کہا کی جگہ فرمایا لگائیں، اچھے لوگوں کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے، ہمارے نبی کے لیے، اور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اچھی طرح بولنا سیکھیں، اور رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ذرا ان پر ورد کر لیں، 100 دفعہ کریں گے تو یہ سیدھا ہو جائے گا، یہ الفاظ سیدھے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے، اور جو یہ ویڈیو لیک ہو رہی ہیں، اب یہ پوری حقیقت پوری عوام سن لے، 23 کروڑ کم و بیش عوام سن لے کہ یہ اس ملک پہ چوروں کی بیٹی مریم نواز اور اس کا باپ کیوں ہمارے ملک پر مسلط ہے، اور اس لیے
کہ یہ اس کے داماد، اس کی بیٹیاں بیٹے سب ارب پتی ہیں، اب ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ پکڑیں گے۔ ان کے گھروں کی تلاشی سے لے کر بینکوں سے لے کر ہر جگہ کی پکڑ ہوگی، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک ملک کا وزیر اعظم، نام نہیں لوں گا، ایک ملک کے وزیر اعظم پر جب کرپشن کا الزام لگا تو ان کے ادارے نے، مقتدر ادارے نے جب اس کی تلاشی کے لیے FIA کو بھیجا تو اس کے گھروں تک، ان کے جوتوں تک، ان کے پرس تک، ان کے گھروں تک، ان کی بینکوں تک ہر چیز سامنے لے آیا اور لے گئے، گھر سے پرس تک لے گئے، جوتیوں تک، کپڑوں تک۔ ہم بھی یہی کریں گے انشاءاللہ۔ میں عمران خان صاحب سے پھر سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ نے آج بھی، میں نے نہیں دیکھا، اللہ عالم، شاید کوئی گیا ہو ایئرپورٹ پہ اسحاق ڈار کے احتجاج کے لیے، یہ احتجاج کیوں نہیں ہوا، اس کا بھی میں سوال ضرور کرتا ہوں کہ یہ تو بہت ضروری ہے کہ PTI کے کارکنوں کو چاہے وہ گرفتار بھی کرتے، لیکن اس کو چور چور کہنے کے لیے ایئرپورٹ تو پہنچنا چاہیے تھا، لیکن یہ نہیں پہنچا، اللہ عالم، یا میری نظر سے کوئی ویڈیو نہیں گزری تو اس کی میں معذرت، لیکن اگر نہیں گئے تو اس کی پھر سے عمران خان سے ریکویسٹ ہے، ایسی غفلت نہیں چلے گی۔ اگر آپ نے دوبارہ اپنی تحریک انصاف کو متحرک کر کے لانا ہے تو ایسی غفلت مت کریں۔ جو چور جہاں سے آ رہا ہے، جہاں جا رہا ہے، جہاں نکل رہا ہے، ان کے پیچھے باقاعدہ لوگوں کا گروپ جانا چاہیے تحریک انصاف کا، ان کو چور چور بھی کہے، ان کو بے عزت بھی کرے، ان کو پکڑے بھی سی۔ وما علینا الا البلاغ۔